بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ ملک، آپ کا گارڈن دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میجک گارڈننگ۔ آج ہم کوئی آپ کو نئی چیز تو نہیں دکھا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ان وقت میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ آپ ویڈیوز تو بناتے ہیں پودوں کی، بلکہ ایک دوست نے تو یہ کہا کہ جی آپ بس عارضی طور پہ بنا لیتے ہیں، ویڈیو بنانے کے لیے پودا لگا لیتے ہیں، بعد میں وہ ہم لگاتے ہیں تو ہمارا تو لگتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ ایسے ہی کاروائی کر کے ڈال دیتے ہیں تو بعد میں آپ بھی پھینک دیتے ہوں گے، ہمارا بھی تو پھینکنے والا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی پچھلے دنوں، تو کچھ نئے پودے بنائے تھے، ان سب کی میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ میں نے جو نئے پودے بنائے تھے تو ان کی آج کیا صورتحال ہے۔ پوری کوشش کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ کچھ ایسی چیزیں جینون بنیں جو جینون ہی ہوں، اور آپ کو بھی وہ بنانی بھی آ جائیں، لگانی بھی آ جائیں، اچھی بھی لگیں۔ اس طرح ظاہر ہے یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے۔ گارڈننگ بہت آسان اور بڑا ہی خوبصورت مشغلہ ہے، اور بڑا اس میں دل لگتا ہے جب آپ اس پہ شروع کرتے ہیں کام، اور ان پودوں سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ میں اس ویڈیو کا اوپر لنک دیتا ہوں، یہ میری عید کی ویڈیو تھی، تو عید گارڈننگ کے نام سے، تو میں نے ان پودوں سے یہ سپائڈر پلانٹ ایک کا ایک پودا سے زیادہ پودے بنائے تھے۔ 3 پودے میں نے بنائے تھے، ایک شاید نہیں چل سکا تھا۔ یہ 2 دیکھیں پودے، وہ چھوٹی چھوٹی تھی ان کی کمپلیں، تو اب یہ مکمل پودے بن گئے ہیں۔ اب یہ کو میں بڑے گملے میں ان کو لگا سکتا ہوں۔ تو اور یہ اسنیک پلانٹس تھے، یہ بھی چھوٹے تھے اس وقت، یہ ان کی بھی گروتھ شروع ہو چکی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اب ان کو بھی میں کوشش کروں گا کہ بڑے گملے میں لگا دوں۔ یہ دیکھیں ان کی نئے پتے اور نئی روٹس نکل رہی ہیں، بالکل یہ ایک مکمل پودے بن چکے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کی کلرز کی خوبصورتی۔ اور اچھا، یہ میں نے ایک لگایا تھا سپائڈر للی، یہ میرے پاس اس کا بڑا مدر پلانٹ ہے، وہ آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں۔ تو یہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا، 2 ماہ ہو چلے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، اور بالکل صحیح حالت میں ہے، اور یہ 2-3 لگائے تھے، سارے صحیح صورتحال میں آپ کو دوبارہ ریویو میں دکھاتا ہوں۔ اور یہ میں نے ایک ویڈیو تھی میری ڈرائسینیا کی، میں نے ڈرائسینیا بنایا تھا، اور یہ الحمدللہ اب یہ تقریباً 1.5 فٹ سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ یہ بھی میں نے اسی طرح کٹنگ سے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا، اس ویڈیو کا بھی میں اوپر لنک دے دیتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا چھوٹا سا تھا اور کس طرح میں نے اس کو پودے سے کاٹ کے بنایا تھا۔ تو بلکہ ایک بی بی نے پوچھا تھا کہ جی آپ کے ہاں تو چل جاتے ہیں، ہمارے ہاں کیوں نہیں؟ بس تھوڑی سی کیئر کرنی پڑتی ہے، تو پودے تو چل ہی جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی میں نے یہ جیٹ پلانٹ تھے، ایک چھوٹی سی کٹنگ سے بنائے تھے، اور یہ ایک چھوٹے گملے میں ہیں، ایک اس سے تھوڑے سے بڑے گملے میں ہیں، اور دونوں بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، کچھ بارشوں کا موسم ہے تو پتے بھی دھلے ہوئے ہیں اور اچھے لگتے ہیں۔ یہ دیکھو تھوڑا سا بڑے گملے میں تھا۔ اس طرح پودے لگائے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ، بس تھوڑی سی محنت اگر آپ کریں تو پودے بالکل اچھے طریقے سے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے پتے اور اس کے پتوں کا کلر کتنا گرین ہے، اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس وقت بھی آپ کو دکھایا تھا، یہ ہمارے بہت محترم ہیں جاوید صاحب، انہوں نے چند کٹنگز بھیجی تھی، یہ اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی انچ پلانٹ کی۔ اب یہ دیکھیں کہ میرے گھر میں کوئی درجنوں گملے اس کے بن چکے ہیں، اور اپنے ہمسایوں کو بھی میں تقسیم کر چکا ہوں۔ انچ پلانٹ جو جاوید بھائی صاحب نے مجھے بھجوایا تھا، تو اس کی میں نے کٹنگ لگائی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ پھیل چکا ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ یہ محبت سے ہی چلتے ہیں پودے۔ ان کو اس کی بھی میں نے کٹنگ چھوٹی چھوٹی 2-2 انچ کی 2-3 کٹنگ لگائی تھی، یہ ایک بڑا پودا بن چکا ہے۔ تو یہ کاکس کام ہے، یہ انشاءاللہ تعالی شاید اسی ماہ فلاورنگ اس کی شروع ہو جائے گی۔ یہ کچھ ارلی مل گئے تھے،
बल्कि 2 तो पिछले साल के बीज खुद ही उगाए हैं। तो इनसे इंशाल्लाह ताला ये समझ लें कि ये पिछले साल इन्होंने बहुत अच्छे फ्लावर दिए थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा ये रूटीन का साइज़ भी इनका रूटीन का है और फ्लावरिंग भी ये अर्ली शुरू कर दी है इन्होंने। अच्छा जी, ये उसी में मैंने जो वीडियो थी मेरी ईद वाली, उसी में ये मैंने एक पॉट से ये खजूर का दरख्त निकाल के और मैंने यहाँ ज़मीन में लगाया था। और अब ये देखें कि इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, नए पत्ते निकलने शुरू हो गए। इसका मतलब ये इसने जड़ ने अपनी जगह बना ली है और बेहतरीन चलने लग गया है। ये भी दीवार पे रखा हुआ है इंच प्लांट, और साथ इसके कुछ फूल का है गुल दोपहरी, ये भी इसी सीज़न के हैं। कुछ मौसम अच्छा था, बादल आए हुए हैं, हवा तेज चल रही है, तो मैंने कहा चलें आपको भी ये थोड़ा सा मौसम दिखा दें। ये मेरे गार्डन का व्यू है, छोटा सा मेरे घर के बाहर ही है। ये भी मैंने उसी से बना के अपने हमसायों को दिया था, स्पाइडर लिली मदर प्लांट से। ये मदर प्लांट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मदर प्लांट इतना बड़ा है। ये 10 साल से मेरे पास है तकरीबन, बल्कि ऐसा है कि ये वाला है, ये इतनी देर से है कि 10 साल से भी शायद ज़्यादा अर्सा होगा। और पहले ये एक पॉट में था, पॉट से फिर हमने इसको यहाँ ज़मीन में शिफ्ट कर दिया, यहीं भी चाह रहा है। लेकिन ये साल में एक दफ़ा ये फ्लावरिंग करता है। बहुत खूबसूरत वाइट कलर के इसमें फूल आते हैं, और कलर के भी आते होंगे, मेरे पास तो ये वाइट वाला है। ये एक वीडियो मैंने झुमका बेल की बनाई थी, तो उसकी ये मैंने कटिंग ही लगाई थी। तो ये मैं आज ज़हन में आ गया कि इसका भी अपडेट आपको दे दूँ। ये देख लें, ये अब ये 5-6 फुट तक चली गई है इसी सीज़न में। ये 1-2 माह में इंशाल्लाह ताला फ्लावरिंग भी शुरू करेगी। फ्लावरिंग भी शुरू नहीं की इसने, तो बड़ी बेहतरीन है, बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि इतने खूबसूरत इसको फूल लगते हैं। उसका भी मैं लिंक ऊपर में दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो ये बस ये पौधे मोहब्बत से चलते हैं जी। मेरी तो अक्सर आपसे ये गुजारिश होती है कि पौधे लगाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो ऑक्सीजन की बेहतरी के लिए, बेहतरीन ताज़ा आबो हवा के लिए। आपका घर भी खूबसूरत लगेगा, आपका माहौल भी खूबसूरत होगा। बजाय महंगे वॉल टाइल्स और वॉल पेपर्स लगाने के, आप पौधे लगाएं अपने घर के बाहर, तो घर ज़्यादा खूबसूरत होगा। खुश रहें, आबाद रहें, पौधे लगाएं, पौधों से मोहब्बत कीजिए, पौधे आपसे मोहब्बत करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।